انفو فارمر ٹائمز کے دوستوں، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ اس کے دربار میں علم دین کا فہم رکھنے والے آ رہے ہیں۔ ان کے علم سے فیض یاب ہونے کے لیے سب کو دربار آنے کی دعوت عام ہے۔ حضرت بہلول دانا نے جب یہ اعلان سنا تو شوق علم میں وہ بھی خلیفہ کے دربار پہنچ گئے۔ دربار پہلے سے ہی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے جب خلیفہ ہارون الرشید کو سلام کیا تو انہوں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہارون الرشید کے پاس ہی ایک شاہانہ کرسی پڑی تھی جس پر انہوں نے بہلول کو بیٹھنے کو کہا۔ فقہ نے جب دیکھا کہ ننگے پاؤں پرانے اور گرد آلود کپڑوں میں ملبوس ایک دیوانے کو بادشاہ اس قدر عزت دے رہا ہے تو وہ حیران ہوا اور بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں جو ایسے معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں اتنی عزت دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے یہ بات سن لی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ایک بڑے فقہ ہیں اور میں ایک علمی دیوانہ ہوں، کیوں نہ آپس میں علمی مباحثہ کر لیں۔ یہ سن کر ہارون الرشید خوش ہو گیا کیونکہ اسے علمی مباحثوں اور مناظروں کا شروع سے ہی شوق تھا۔ ہارون الرشید نے فقہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ فقہ نے کہا، میں علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ میں ایک مسئلہ پوچھوں گا اور اگر مسئلے کا جواب درست نہ ہوا تو پھر بہلول کو مجھے 1000 اشرفیاں دینی ہوں گی۔ بہلول مسکرائے اور کہا، فقیروں کے پاس بھلا مال و دنیا کا کیا کام؟ اگر میں مسئلے کا جواب نہ دے سکا تو خود کو آپ کے سپرد کر دوں گا، پھر چاہے آپ مجھے غلام بنا کر بیچ دیں، مجھے منظور ہوگا۔ فقہ نے یہ بات مان لی اور معاملہ بیان کیا کہ ایک گھر میں عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ گھر میں مزید 2 افراد موجود ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک چوتھا شخص گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے آتے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ گھر میں نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزے دار کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بتائیں، باہر سے آنے والا چوتھا شخص کون ہے؟ معاملہ سن کر دربار میں موجود دانشمند بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر چوتھا شخص ہے کون جس کے آتے ہی میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے اور نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزہ دار کا روزہ باطل ہو گیا۔ دربار میں خاموشی سی چھا گئی۔ اسی اثنا میں حضرت بہلول دانا نے بے ساختہ جواب دیا، گھر میں داخل ہونے والا چوتھا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب عورت کو اس کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے کسی دوسرے مرد سے عقد کر لیا جو اس کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ دیگر 2 افراد کو خدیہ دے کر عورت اپنے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں اور روزے رکھوا رہی تھی۔ اسی لیے جب اس عورت کا پہلا شوہر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اس کا دوسرے شوہر سے عقد ٹوٹ گیا اور پہلے شوہر کو مردہ سمجھ کر پڑھی جانے والی نمازیں اور روزے بھی باطل ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا کا جواب سن کر ہر کوئی اش کر اٹھا۔ ہارون الرشید نے بہلول کو شابش دی۔ فقہ نے شرط کے مطابق 1000 اشرفیاں بہلول کو دینا چاہیں تو بہلول نے کہا کہ ہم فقیروں کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، ان اشرفیوں کو مخلوق خدا میں بانٹ دیں۔ یہ سن کر فقہ بہت متاثر ہوا اور بولا کہ بہلول، تم نے مجھے احساس دلایا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اب بہلول دیوانہ نہیں بلکہ بہلول دانا ہے۔ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔